سوچا کہ ہم نے سکولز میں کیا کرنا ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ ساؤتھ پنجاب کے 3 اضلاع کے اندر ہم نے چیف منسٹر سکول میل پروگرام شروع کیا۔ مظفر گڑھ، راجن پور، ڈی جی خان۔ لاہور میں نہیں کیا، قصور میں نہیں کیا، بیکاز ڈیٹا یہ کہہ رہا تھا کہ ان 3 اضلاع میں سٹنٹنگ میکسیمم ہے۔ تو وہاں پہ کیا کمال ہوا ہے کہ ان بچوں کی، اور ہم نے سارے ان کے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کیے، ہم ابھی بھی کیلشیم سے لے کے every single test that includes their bone marrow density, that includes their height, weight, 9% کے قریب ان کی تعلیم میں بہتری آئی ہے، 8.2% ان کے وزن میں بہتری آئی ہے۔ اور جب میڈم چیف منسٹر گئیں ڈی جی خان تو انہوں نے جب ملک پیک بچوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتنی دیر میں پیئیں گے۔ while she was saying it آدھے سے زیادہ کلاس جو ہے وہ پیک آف ملک کنزیوم کر چکی تھی۔ اور جب ان بچوں نے ان سے پوچھا، دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں اور شاید پہلی چیف منسٹر آئی ہیں تو یہ ریفارمز ہو رہے ہیں، ورنہ آج تک لاکھوں بچوں کو کبھی سکول میں میلز نہیں دیے گئے۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 3 اضلاع میں 80,000 بچے انرول ہو گئے۔ باقی پنجاب میں ہماری اٹینڈنس ہے 70%، ان 3 اضلاع میں اٹینڈنس ہے 94%، ریٹینشن آلموسٹ 100%، ڈراپ آؤٹ آلموسٹ 0۔ بلکہ جب ہم اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بھیجتے ہیں تو اگر اسکول میں بچے 300 لکھے ہوئے تو 350 ملتے ہیں، وچ از اے ویری پازیٹیو اینڈ ہیلدی ٹرینڈ۔ اسی طرح کبھی سپورٹس اور سکولز اکٹھے ہوتے تھے، مارننگ اسمبلیز بند، اسکول پلے گراؤنڈز بند، اتنی بڑی بڑی فیسلٹیز۔ سو پہلی دفعہ ہم اسکول اکیڈمیز اور اسکول سپورٹس گراؤنڈز تھرو آور اسکولز، لیکن اسٹیڈیمز الحمدللہ بہت بن رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہے اسپورٹس منسٹری۔ بٹ جس ادارے میں 5,000 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کا اسکول کا گراؤنڈ اویلیبل ہے اور وہ فنکشنل نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ 1,000 پلے گراؤنڈز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور وہ لو کاسٹ پلے گراؤنڈز۔ اور اسی طرح اب ہم نے انرولمنٹ بڑھا لی۔ آپ کا سب کا شکریہ، آپ روز مجھے ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ سر دیکھیں یہاں کمرے کم ہیں، یہاں فرنیچر کم ہے، اور میں آپ کا یہ کیس لے کے جب میڈم چیف منسٹر کے پاس گیا تو یہ سب سے بڑا ہسٹورک کام ہے جو انہوں نے کیا، جس میں 2 اینگلز ہیں۔ ایک 32 ارب روپے سے ڈیولپمنٹ کو لے کے جانا 110 ارب روپے پہ، 400 گنا کا ایک انکریز۔ اور دوسرا، پہلے ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی تھی کہ کمرہ بنائے گی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ، CNW جو بھی بنائے گا، کمرہ بن رہا تھا 50 لاکھ۔ ہماری وزیر اعلیٰ، میں ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آپ سب لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ امپورٹنٹ ہے، ہماری چیف منسٹر نے یہ ریفارم کیا کہ اسکول میں پرائیویٹ اسکولز کیسے چلتے ہیں، کمپیوٹر خراب ہوا فوراً خرید لیا، کمرہ خراب ہوا فوراً ریپیئر کرا لیا۔ تو ہم نے اسکول مینجمنٹ کاؤنسل میں ریفارم کر کے انہیں 25 لاکھ تک کی اجازت دی، اور آج وہی کمرہ جو 50 لاکھ کا بن رہا ہے الحمدللہ ہم نے 12.5 لاکھ میں 400 کمرے بنا دیے ہیں، بنا کے ہم نے اپروو کرا کے ساری کیبنٹ کو دکھا دیا۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم چیف منسٹر کو، ہر پاکستانی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ریونیو تعلیم کو دینا، بجٹ دینا، ایک اینگل 400 گنا، دوسرا آپ کے ٹیکسوں کے پیسے سے اگر 100 روپے سے ایک چیز خریدی جا رہی تھی یا بنائی جا رہی تھی، اب 100 روپے سے 4 چیزیں بنائی جا رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفارم تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ میں انوائٹ کروں گا آپ سب کو کہ آپ وہ کمرے آ کے دیکھیں۔ جب PND کے ڈائریکٹر MED نے وہ وزٹ کی ہے تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا کہ یہ 2 مہینے میں ہم نے کام کیا، جو عموماً کئی سال لگتے ہیں بلڈنگز ہینڈ اوور نہیں ہوتی۔ اسی طرح سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم آفٹرنون سکلز پروگرام اور گوگل کے ساتھ، آپ نے دیکھا میڈم چیف منسٹر ٹرکی گئی اور کتنی اپریسیشن، یہ پنجاب کا نام روشن ہو رہا ہے پوری دنیا میں جب گوگل کے گلوبل وائس پریزیڈنٹ چیف منسٹر کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے۔ آج الحمدللہ ہم اس ایج میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن مسئلہ ہے، تو ہم نے 50,000 بچوں کو گوگل CS فرسٹ پہ گوگل سے ٹرین کرایا، اور ان میں سے 48,000 بچے سرٹیفائی ہو گئے کہ رسپانسبل یوز آف انٹرنیٹ کیا ہے، اور ان کے 1,000 ٹیچرز کو بھی L1 سرٹیفکیشن، عموماً L1 سرٹیفکیشن $300 کی ہے، 45,000 روپے فی ٹیچر، 100% فری گوگل نے تھرو CSR دی۔ اور اس سال ہمیں اس پلان میں وہ 2 لاکھ کلاؤڈ IDs دے رہے ہیں اور گوگل جیمنائی دے رہے ہیں، گوگل جیمنائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔
آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. سو گریڈ 6 آنورڈ اس سال ہم وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. کمپٹیشنز تاریخ میں سو اسٹیم ہم سب جانتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس اور آرٹس پہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے. پہلی دفعہ پنجاب میں ایک ایکسرسائز ہوئی جس میں 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. آئی ایم ریپیٹنگ, 3.5 لاکھ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا. 1100 ونرز تھے اور دنیا بڑے بڑے اعلانات کرتی ہے. میں آپ کے سامنے آج بیٹھا ہوں ایز ایجوکیشن منسٹر کہ ہماری چیف منسٹر نے ان 1100 ونرز کو $1.25 ملین کے انعامات دیے. ہر بچی کو 3 لاکھ کا نیا لیپ ٹاپ جو اسکول میں پڑھتی ہے. Now imagine from here, یہ اسکول ایجوکیشن کے ریفارمز پہ بات ہو رہی ہے ہماری, ابھی ہم ہائر ایجوکیشن پہ نہیں گئے. اسی طرح STEM لیبز, سو اسٹیم کمپٹیشنز ہو گئے, کمپٹیشن ہوتے ہیں, بچوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. ہم نے ان بچوں کو لوکیٹ کیا کہ کون ونرز ہیں, کون ٹیلنٹڈ ہیں. اب ان سکولز میں ہم STEM لیبز لے کے جا رہے ہیں. سو ہم نے ایک پائلٹ کیا جلو ہائی اسکول میں. 1 مہینے میں بچیوں نے روبوٹس بنائے, بچیوں نے کارز بنائی, پلینز بنائے. اب ہمیں اسے ایز اے ریگولر فیچر اس سال $2.5 ارب میڈم چیف منسٹر نے ایلوکیٹ کیے کہ STEM لیبز رورل ایریاز میں کیوں نہیں. گاؤں کے بچے بھی روبوٹرونکس سیکھیں, انہیں بھی گلوبل سکلز کا پتہ چلے تاکہ ان کا دماغ اس طرف جانا شروع ہو. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے آپ سب کی جو شکایات ملتی ہیں اس پہ بھی پہلی دفعہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ADP میں اسکیم آئے گی, اگلے سال فنڈز ملیں گے سپٹمبر میں, اسکول کھل گئے, بچے بھی پڑھ رہے ہیں, کمرے بھی بن رہے ہیں, کوئی سیفٹی سٹینڈرڈز نہیں, کسی کو یہ اندازہ نہیں کہ پچھلے 3 مہینے گرمیوں میں یہ کام کیوں نہیں ہوا. سو میڈم چیف منسٹر نے 49 بلین, آئی ایم ریپیٹنگ, اس 50 ارب روپے کا ایفیکٹ ہوگا 200 ارب کا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کمرہ 50 لاکھ والا 12 لاکھ میں بن رہا ہے, واش روم 14 لاکھ والا 4 لاکھ میں بن رہا ہے. یہ ہمیں میڈم نے بجٹ سے پہلے دیے اور انشاءاللہ سمرز کے اندر ہم اپنی میکسیمم کوشش کر کے ہم نے پروجیکٹ بیسڈ انجینئرز رکھے ہیں, ینگ گریجویٹس ہر ضلع میں 6 جو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مانیٹرنگ کر رہے ہیں, تھرڈ پارٹی رکھی ہے. ہم سمرز کے اندر انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ مسنگ فیسلٹیز کو, میڈم چیف منسٹر نے ہمیں 6 مہینے کا ٹارگٹ دیے اور ہم چاہتے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر ہم میکسیمم مسنگ فیسلٹیز ایڈریس کریں, جن میں باؤنڈری والز ہیں, کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, فرنیچر ہے اور ایڈیشنل کلاس رومز ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن میں کوئکلی 26 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نہیں تھے, آج وائس چانسلرز ہیں. یہیں پہ 2 آنریبل جرنلسٹ نے میرے سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے 450 کالجز میں پرنسپلز نہیں تھے. اگر 700 میں سے 450 کالجز میں پرنسپل نہیں تھے تو یہ لمحہ فکریہ تھا. آج میں نے یہ بتانے آیا ہوں کہ الحمدللہ ان میں سے 278 کالجز میں ریگولر پرنسپلز اپوائنٹ ہو چکے ہیں آفٹر اے ڈیو پروسیس. اور جہاں رہ گئے ہیں, کیونکہ کئی فار ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ نہیں جاتے ہو, تو ہم انشاءاللہ جو ہمارے کامرس کالجز ہیں ہائر ایجوکیشن میں, یہ ایک ڈائنگ سٹریم ہے. قریباً 100 کے قریب کامرس کالجز ہیں, بچے پڑھتے ہیں 17,000, ہمیں بچہ پڑھ رہا ہے 2.5 لاکھ کا. تو ہم انہیں ای کامرس کالجز اور کو ورکنگ اسپیسز بنانے جا رہے ہیں کہ 500 بچوں کی فیسلٹیز 24/7 کھلی ہوں. سرٹیفکیشنز ہم فری دیں گے, انٹرنیٹ کمپیوٹر فیسلٹیز ہم فری دیں گے, ای کامرس کے سارے کورسز ہم فری دیں گے, اور اس کے بعد ان کی جاب پلیسمنٹ میں بھی کام ہو تاکہ وہ کامرس کالجز کی فیسلٹیز جو ہنڈریڈز میں صوبے میں بنی ہوئی. اسی طرح آپ نے سنی ہوگی ٹرم چائنا اسکول, کہ وہ اسکول جو اپ گریڈ کر دیے گئے اور ان کی SNE نہیں تھی. 13 سال بعد الحمدللہ ہم نے, اور وہ SNE کیوں نہیں تھی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ آپ نے نئے ٹیچر رکھنے ہیں, پھر برڈن کریں گے, 400 ارب پہلے دے رہے ہیں. ہم نے جو اسکول آؤٹ سورس کیے ان میں سے 22,000 ٹیچرز ہم نے اٹھائے, انہیں ریکویسٹ کی اور انہیں پلیس کیا ان سکولز میں جن کی SNE نہیں تھی. اور الحمدللہ 2,000 سکولز اسی صوبے کے پروونشل اسمبلی میں ہر ہفتے یہ کوشچن آتے ہیں MPs کا کہ میرا سکول اپ گریڈ ہوا جی, اس کی SNE کدھر ہے. تو ان سب کے لیے یہ نیوز ہے کہ میڈم چیف منسٹر نے بجٹ سے پہلے الحمدللہ ان 2,000 سکولز کی SNE فائنانس سے اپروو کرا دی ہے. اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے اربوں روپے کی سپینڈنگ کر کے نئے ٹیچرز نہیں رکھے, ہم نے آؤٹ سورس سکولز کے ٹیچرز اٹھائے اور وہاں رکھے, اور 50,000 ٹیچرز
انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سال ٹرین کریں، بیکاز ٹیچرز کی ٹریننگ، ان کی فارن فیکلٹی کے اندر ٹریننگ، ہمیں دنیا کے سارے ریسورسز یوٹیلائز کرنے ہیں کہ ہمارے بچے وہ تعلیم حاصل کریں جو گلوبل سٹینڈرڈز کی ہے. اور اسی طرح اساتذہ کے لیے ٹیچرز فاؤنڈیشن میاں نواز شریف صاحب نے بنائی 80s میں، اس میں کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے. اس کی زمین ہے مانگا منڈی رائیون روڈ پہ، میرا خیال ہے کئی ایکڑ کے اندر، بٹ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اساتذہ کے لیے کبھی کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام کر لیں. جو فیمیلز جاتی ہیں رورل ایریاز میں، منسٹر ٹرانسپورٹ کے ساتھ مل کے میں ان کی اسکوٹی اسکیم پہ کام کر رہا ہوں. اگر کسی بہن کو 3 رکشے اور 2 بسز بدل کے جانا پڑتا ہے تو اسے اسکوٹی گورنمنٹ کو دینی چاہیے. اس کی انسٹالمنٹ 2-3 ہزار انٹرسٹ فی وہ اپنی سیلری سے دینے کو تیار ہے، اس پہ بڑا میسولی کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میجر HED ریفارمز میں اسکالرشپ پروگرام آپ سب نے دیکھے. آپ نے دیکھا کہ کیسے بہاول پور کی بچی کا لمز میں پڑھنے کا خواب پورا. آپ نے دیکھا کہ راجن پور کی بیٹی کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہے اور اسے فیس نہیں دینی پڑ رہی. چھوٹے چھوٹے فیکٹس بتاتا ہوں. 300 ڈاکٹرز بنتے ہیں کنگ ایڈورڈ میں، 223 ڈاکٹرز کی فیس اس دفعہ ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں میڈم چیف منسٹر دے رہی. اور جب ہم رورل ایریاز میں جاتے ہیں آپ یقین مانیں کہ وہ ڈراپ آؤٹس جو سال 6 مہینے سے تعلیم چھوڑ کے بیٹھے، اور ان بچیوں کی سٹوریز، ان پیرنٹس کی، آپ بھی سارے پیرنٹس، اور آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی کی فیسز 2-2, 3-3 جگہ دینا، اور پھر یونیورسٹیز خالی پبلک نہیں، کبھی پرائیویٹ اور فیڈرل یونیورسٹیز میں اسکالرشپس نہیں دی گی. میڈم چیف منسٹر نے کہا میرے بچے پڑھیں. وہ نسٹ گئے ہیں، وہ لمز گئے ہیں، وہ UMT گئے ہیں، وہ کنگ ایڈورڈ گئے ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح فاسٹ گئے ہیں، وہ گورنمنٹ کالج گئے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں گئے. اور پھر لیپ ٹاپس، ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے. کافی جرنلسٹ آپ میں ایجوکیشن بیٹ رپورٹرز میرے دوست بھی ہیں، اور جب میں ان سے ڈسکشن کرتا ہوں تو وہ سب کہتے ہیں کہ کاش یہ گیجٹس ہمارے پاس بھی. دیکھیں ٹیکنالوجی کی ویلیو ہے. میری یونیورسٹی کا لیپ ٹاپ آج بھی میرے پاس ہے، اور آپ سوچیں کہ کیا ایک غریب آدمی جس کی 3 بچے یا بچیاں یونیورسٹی پڑھ رہی ہیں وہ 10 لاکھ کے انہیں لیپ ٹاپس لے کے دے سکتا ہے؟ اور پھر لیپ ٹاپس ہمیشہ دیے کیسے جاتے تھے کہ بھیج دیں یونیورسٹیز کو. پھر شکایات آ رہی ہیں کہ اسے مل گیا، اسے نہیں ملا، ملنا اسے تھا، حق اس کا تھا. پورے 1,10,000 لیپ ٹاپس کی ڈسٹریبیوشن میں، 50,000 ہونہار اسکالرشپس کی ڈسٹریبیوشن میں ہم نے بھی اپنی چیف منسٹر کو فالو کیا جیسے انہوں نے CM آفس پیپر لیس کیا. ایک بچے کو کالج یا یونیورسٹی نہیں آنا پڑا درخواست دینے کے لیے، نہ ویریفیکیشن کرانے کے لیے. ویریفیکیشن بوتھس نادرا سے لیے، آن دا اسپاٹ ویریفائی کرتے ہیں، پکچر لیتے ہیں، اور بچوں نے خود اپلائی کیا، خود اپنے میرٹس دیکھے، خود ایکسیپٹنس لیٹرز ملے، کیونکہ یہ ان کی قابلیت ہے. اور ضرور یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپس کون صاحب اپنے پیسوں سے دے رہے ہیں؟ تو باقی سب بھی دیتے نا، دیتے اسکالرشپس. اور آج دیکھیں کہ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میری چیف منسٹر نے تعلیم کی کوئی باؤنڈری نہیں دیکھی. انہیں اپلیکیشنز آئی ہزاروں میں KPK سے، انہیں اپلیکیشنز آئی بلوچستان سے، AJK سے. انہوں نے کہا کہ ان بچوں کا بھی مجھے کچھ کرنا ہے، تو انہوں نے اسکالرشپ اسکیم لانچ کی. 5,000 سیٹس کے اگینسٹ 22,000 اپلیکیشنز آئیں. اور پھر میں KP کے چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تعلیم دشمنی بند کریں. انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹس کو روک دیا کہ ان کی اسٹوڈنٹس کی ویریفیکیشن نہ کریں. ہم نے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ رابطہ کیا کہ یہ ایک غریب کے بچے کی فیس ہے، اس پہ سیاست نہ کریں. آپ تو نہیں دے سکے کسی ایک اور صوبے کے بچے کو ایک اسکالرشپ، اگر ہماری چیف منسٹر بلوچستان، اور پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستانی ہونے کی، انہیں اسکالرشپس دے رہے ہیں. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو روکا کہ ان سے کوآپریٹ نہ کریں. یہ ہمارے بچوں کو کیوں اسکالرشپس دے رہے ہیں؟ تو بھائی آپ دے دیتے اسکالرشپس. اگر آپ نے نہیں دی تو اپریشیٹ کریں کہ کوئی اور دے رہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ MD CAT، دیکھیں ہزاروں بچے MD CAT کے لیے ایگزامز دیتے تھے، 70,000 فیس، 80,000 فیس. آج الحمدللہ آپ کے پبلک سیکٹر کالجز میں فری MD CAT سروسز آفر ہوتی ہیں. اور میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، مظفر گڑھ ڈگری کالج میں جو ہم نے پچھلے سال MD CAT کی ایکسرسائز کی، 6 بچیاں مظفر گڑھ کی
آج کنگ ایڈورڈ میں پڑھ رہی ہیں، اور 2 بچوں نے بنگلہ دیش میں 100% فلی فنڈڈ اسکالرشپ ون کی ہے۔ وہ ساؤتھ پنجاب کا بچہ، اسے انیبل کیا چیف منسٹر نے جا کے بنگلہ دیش پڑھنے پہ۔ ہم سب کو ایسی چیزیں اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، دیکھیں انڈیا جو ہے اٹ از موونگ کلوز ٹو 28% کڈز ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، بنگلہ دیش از کلوز ٹو 18%، ہم ابھی 8-9%۔ تو اس کی ریزنز پہ ہم نے کام کیا۔ میڈم چیف منسٹر نے اس سال فیمیل کالجز کو جو رورل ایریاز کی ہیں، جن میں میرے علاقے کی بچیاں بھی شامل ہیں، انہیں بی ایس پروگرامز کے اندر جو بچیاں تھیں جو باقی پروگرامز میں تھی، انہیں ایکسیس کا ایشو تھا کہ ان کے پاس بسز نہیں تھی۔ ہر اس کالج میں بس دی گئی جہاں بس نہیں تھی، ایسے بسز نہیں لٹائی گئی کہ لے جائیں آپ اور لے جائیں آپ، ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنز۔ اور اب اربن ایریاز میں ڈیمانڈ آئی ہے تو ہم 26 کوسٹرز دینے جا رہے ہیں وہاں جہاں پہ اب لاہور ہے، جس طرح فار انسٹنس یہاں پہ نہیں 70 سیٹر چل سکتی، تو یار ریفارم کریں، سوچیں کہ اور کیا طریقہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے 22 سیٹر کوسٹرز دے دیے کہ چھوٹی چھوٹی گلی ہیں، بٹ ہزاروں بچی ہیں گریجویٹ کالج گلبرگ میں یونیورسٹی لیول کی، انہیں ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن۔ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انرولمنٹ 2,40,000 سے ہم 2,90,000 پہ الحمدللہ لے کے گئے۔ اور اس سال کے ریفارمز میں ہماری بڑی کانسنٹریشن ہے کہ 750 کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں 32، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے ہائر ایجوکیشن کا لینڈسکیپ ایسے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ میٹرک کے اندر آپ کے پاس 10-11 لاکھ بچے اور انٹر میں آ کے صرف 1.5 لاکھ یار۔ تو اس 8.5 لاکھ بچے کو سنبھالنے کے ریفارم کا کسی نے نہیں سوچا، ہماری چیف منسٹر نے سوچا، ایکسیس بھی دی، اسکالرشپس بھی دی، کوالٹی امپروو کر رہی ہیں، گورننس دی۔ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو دیکھیں، آپ جا کے دیکھیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ہے جو پڑھے ہوئے ہیں، وہاں سے انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ راوی میگزین بند، ٹریجرر 8 سالوں سے ایڈیشنل چارج پہ، 2 سال وائس چانسلر نہیں۔ میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں جا کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی آج اس چیلنج کے ساتھ کہ روکے آج کسی بھائی یا بہن کو کوئی ایک ساتھ کلاس روم اٹینڈ کرنے سے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک یونیورسٹی میں آ کے اسٹوڈنٹ کی گروتھ میں امپورٹنٹ ہے، ہم ڈکٹیٹ نہیں ہو سکتے۔ 700 بچے، آپ نے پیچھے واویلا سنا ہوگا کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی، 700 بچوں کے ہاسٹلز کے اندر غیر قانونی لوگ رہ رہے ہیں، 55 سال عمر، 58 سال عمر۔ پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جو بچے پنڈی سے آئے، جو بچے بھکر سے آئے، جو بچے کے پی سے آئے، جو بلوچستان سے آئے، انہیں ہاسٹلز کیوں نہیں ملتے؟ اسی لیے نہیں مل رہے تھے۔ اب ان 700 بچے اپنے کمروں کے اندر رہ رہے ہیں، ان سے کوئی بھتہ نہیں لیتا۔ 14 سال سے ڈینز لگے ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ کے، کہاں جائیں وہ ینگ پروفیسرز، ایسوسیٹ اسسٹنٹ پروفیسرز جن کی باری تھی ڈین لگنے کی 3 سال، 2 مربع زمین۔ سو گورننس وائز بھی ہر وہ ریفارم ہماری چیف منسٹر نے کی ہے، اور آپ نے آن اوتھ دیکھا ہے کہ پہلے اگر وائس چانسلرز لگے ہیں تو سفارشیں، اور میں باخدا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وائس چانسلر میرٹ پہ لگے۔ اور آخری ریفارم کہ لاہور ضلع تسی سب ہی کہندے سی کہ جی جنہیں پاس ہونا ہے وہ بیدیاں سینٹر پہ چلا جائے، کہتے تھے نا آپ سب۔ آپ جا کے دیکھیں بیدیا سینٹر پہ کوئی چیٹنگ ہوتی؟ آپ بتائیں کہ وہ سارے لاکھوں بچے جن کا حق مارا جا رہا تھا، اور آپ نے پچھلے سال وہ ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھا کہ جیسے ہی ہم نے ان پہ کریک ڈاؤن کیا، 9 میں سے 6 بورڈز کس نے ٹاپ کیے؟ پبلک سیکٹر اسکول کے بچوں نے، جو نہ کوئی فیس دیتے ہیں، جن کے پاس پرائیویٹ اسکول کے مقابلے میں میرا خیال ہے 25% ریسورسز ہیں، بٹ ان میں چاہت تھی، ان میں قابلیت تھی۔ جب انہیں میرٹ پہ موقع ملا ایگزام دینے کا تو